FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبی کی جانب سے آج جی ہاں اس ماہ مبارک کی 10ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتا ہوں رب تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمارا گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہ اپنی نعمتیں، اپنی نوازشیں وہ ہم پر نوازتا رہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، بندے کے چاہنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے چاہنے سے کچھ ہو تو پھر پہلے سامنے والے کی کہتے ہیں کسی کا بن جاؤ گے تو پھر آپ اپنا بنا سکو گے، پہلے کسی کا بننے کی کوشش کرو گے، آپ اس کے بن جاؤ، اس کی چاہت میں اپنی چاہت کو شامل کر دو، تو پھر دیکھو آپ کی چاہت کیسے پوری ہوتی ہے۔ بے شک وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے۔ جب ایک ماہ کا پیار ہم اگر گننے بیٹھے تو نہیں گن سکتے، نہیں بتا سکتے، نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ ایک ماہ کا پیار تو 70 ماہوں سے زیادہ جو پیار، وہ کتنا پیار ہوگا، پھر اس کی تعداد کیا ہوگی پھر۔ تو بس یہ بات سوچیں اور رب تعالیٰ سے اپنی اس محبت کو آگے بڑھائیں، کیونکہ وہ یقیناً ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمارے حق میں بہتر چاہتا ہے، اور جبھی وہ ہمیں یہ مواقع فراہم کر رہا ہے، یہ موقع ہمیں دے رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کے مبارک مہینے میں موجود ہیں، اور پھر اس مبارک لمحات میں موجود ہیں، اور پھر اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اس کی نوازشیں ہمیں مل رہی ہیں، اس کا کرم ہے ہم پر۔ تو یہ سب کرم حاصل کرنے کے لیے یقیناً اس کا شکر تو بجا لانا ہوگا، یہ تو بنتا ہے نا۔ آج خیر سے اس ماہ مبارک کا ایک عشرہ رحمت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا موازنہ کریں، اپنا رات کو غور کیجیے گا، کچھ جب آپ سونے لگیں سحری سے پہلے تو تھوڑا سا یہ ایک تجزیہ کیجیے گا کہ ان 10 دنوں میں، اس پہلے عشرے میں ہم نے کیا کیا گزشتہ اس 10 دن پہلے، اور ان 10 دنوں میں ہم میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ کچھ تبدیلی ہمارے اندر رونما ہوئی، کچھ ہم نے کوشش کی، کچھ بہتری کی طرف ہمارا قدم ہوا، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑا ہوگا نا۔ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھیے گا، اور یقیناً یہ تجزیہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور عام دنوں میں بھی ہم اگر روزانہ رات کو جب ہم اپنے بستر پر ہوں، بیڈ پر ہوں، تو ہم یہ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے اپنے ذہن میں صبح سے لے کر اور رات تک کے تمام معاملات کو سامنے رکھیں اور فیصلہ کریں کہ آج ہم نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح ہوا، کتنے % غلط تھا اور کتنے % صحیح تھا، اور کل ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ آج جو اتنا غلط ہوا کل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہم سوچیں گے نا، ایک تھوڑا سا اپنا تجزیہ کریں گے، تو دوسری صبح ہماری، دوسرا کل، آنے والا کل ہمارا گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور جناب انڈیا سے ایک شمس رضا نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور کاشگار چائنا سے ہمارے پیارے سے دوست شاکر علی صاحب موجود ہیں، بالکل ہمیں جوائن کرتے ہیں فوراً، جیسے ہی ہم لائیو ہوتے ہیں فوراً میں جوائن کرتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی تمام دوستوں کے لیے، آپ کی تمام ٹیم کے لیے۔ اور اس کے ساتھ کامرہ صدیقی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں میں آپ کی دعاؤں سے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے۔ کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، السلام علیکم میں اپنے تمام سننے والوں کو، اور فیس بک پر جو موجود ہیں ان تمام دیکھنے والوں کو۔ اور جناب ہمیں جوائن کیا مسافر پاکستانی، جی ہاں، مختار احمد بھائی جی نے ہمیں جوائن کیا پریس کلب سے، یقیناً کہتے ہیں مسافر پاکستانی کا سلام۔ وعلیکم السلام، کیسا مختار بھائی؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، خوش رہے، سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ سے تو تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے آپ کو۔
اور وقت 12:05 ہو چکے ہیں. برات کی بات اچانک ذہن میں آ گئی 12 بجے کے رات کے پروگرام کی. تو خیر بہرحال جی، اور آج اس ماہ مبارک کا عشرہ رحمت مکمل ہوا چاہتا ہے، اور اب اس کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہوگا. اگر رحمتوں کا یہ عشرہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت خوش اسلوبی سے اپنے رب کو منایا ہے، ہم نے ہر وہ کوشش کی ہے اپنے رب کو منانے کی جو ہمیں کرنی چاہیے، تو یقیناً یہ ایک اچھا پہلو بھی ہوگا، ایک اچھی بات بھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت کہتے ہیں پہلا عشرہ. اگر آپ نے رحمتیں اپنے رب سے حاصل کر لی، اس کی نوازشیں حاصل کر لی، اس کا کرم آپ پر اگر جاری ہے اور ساری ہے، تو پھر عشرہ مغفرت جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. مغفرت کا عشرہ، اور جب مغفرت رحمت کے ساتھ مغفرت مل گئی تو بات بہت آسان ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کے بعد بات آتی ہے جہنم سے آزادی. تو وہ تو پھر اور آسان ہے، مگر کوششیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھ رہی ہیں اور ہمیں بڑھانی بھی ہوں گی. ان تمام چیزوں کے بعد ہی پھر ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے. تو یہ بات آج رات کو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اب ضرور اپنا ایک تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے. کچھ اپنے آپ کو اس سے پہلے کے دنوں میں اور اب ان 10 دنوں میں ہم نے کیا تبدیلی اپنے اندر پائی ہے. کچھ تبدیلی محسوس ہوئی ہمیں یا نہیں ہوئی، ہم کچھ چینج اپنے آپ کو کر پائیں یا نہیں کر پائیں. یہ فیصلہ کریں گے تو کل کے صبح انشاءاللہ آنے والی صبح جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگی. ایک بہتر فیصلہ ہم کر سکیں گے آنے والی صبح میں، اور اپنے ان سے آنے والی کل کے لیے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو ہمارے کام کاج ہوں گے، ہم ان کے لیے بہتر طور پر کچھ کر سکیں گے. مگر شرط یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اور اپنے آپ سے سوال کر کے پوچھیں کہ ہم نے کیا 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 ہے. یہ سوالات، یہ جوابات جب آپ خود کریں گے اور خود دیں گے تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا اس سے. کیونکہ ہم عام طور پہ ہمیں کوئی سوال کرے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے، جواب دینا ہمیں الجھن ہوتی ہے. مگر ہم سوال اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں نا، اپنے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ ہم جو خود سے سوال کریں گے تو اس کا جواب جو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ کا ہے، آپ کے اپنے ضمیر کا ہے، آپ کی اپنی سوچ کا ہے، اور وہ آپ کے ہاتھوں ہی ہو رہا ہے. سوال بھی کرنے والے آپ خود ہیں، سامنے کٹہرے میں آپ کھڑے ہیں، اور جواب دینے والے بھی آپ خود ہیں. دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات جب آگے پہنچتی ہے تو پھر بڑی فائدہ مند بات ہوتی ہے. کوشش کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 5:55 ہو چکے ہیں، اور آج افطار کے بعد، جی ہاں، افطار کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اپنے معزز مہمان ثنا خانوں سے. تو آج کی جو ملاقات ہے وہ ہے ختیجہ اشتیاق حسین. جی ہاں، ختیجہ اشتیاق جو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ عموماً ہمارے پروگراموں میں آپ انہیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ 7 بجے سے 8 بجے تک ہمیں جوائن کریں گے، اور بہت خوبصورت کلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی ہے ختیجہ کو، بہت خوبصورت انداز دیا ختیجہ کو، بہت اچھا پڑھتی ہیں، تلفظ کی بہت صاف تلفظ کے ساتھ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی 7 بجے سے 8 بجے تک. کل ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ کھلوانے کی بات، کہ کسی کا ایک روزہ بھی آپ نے ایک کھجور سے بھی چھوٹی سی کسی چیز سے ایک روزہ کسی کا افطار کروا دیا آپ نے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آپ کے حصے میں آئی. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے کسی کا روزہ افطار کروایا ہے.
اور یقیناً یہ ایک اچھا جذبہ بھی ہے، ایک اچھی سوچ بھی ہے، جو کہ عام طور پہ آپ دیکھیں کراچی میں مختلف جگہوں پر آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ افطار سے پہلے مختلف جگہوں پر اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان تمام مسافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو راستے پر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ روزے کی ان کا راستے میں کھل جائے، ان کو دیر ہو جائے، ٹریفک کی وجہ سے مسئلہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اس وجہ سے یہ تمام افطار کے انتظامات جگہ جگہ مختلف این جی اوز نے، مختلف لوگوں نے، مختلف کمپنیز کی طرف سے، مختلف اور انڈیویجلی لوگ بھی اس بات میں ذرا آگے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں، اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ تمام ایسے اسٹال ملیں گے کہ جہاں سے آپ اگر جا رہے ہیں اور کہیں روزے کا وقت ہو جائے تو آپ بآسانی افطار کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ ایک اچھا جذبہ ہے، ایک اچھی سوچ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی اور زیادہ جو ہے بہتر، اس کی سے بہتر سوچ انسانوں کو دے، تاکہ وہ اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں بہتر کر سکیں۔ کہتی جو اس مہینے میں اپنے غلام یا اپنے خادم کو یا اپنے بوجھ ہلکا کر لے، اور اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی دلا دیتا ہے رب تعالیٰ۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت جو ہے وہ بہت ضروری ہمیں کرنی چاہیے، جن میں 2 چیزیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور وہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تم لوگ نہیں رہ سکتے۔ پہلی 2 چیزیں کلمہ طیبہ اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد ہے کہ جو ہمیں اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اور دوسری 2 میں سے ایک جنت کی طلب، جی ہاں، اور آگ یعنی جہنم سے پناہ۔ جو کوئی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث ہے، اور یہ جذبہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے ہم میں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے پر، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر، اور رمضان کے روزوں پر، اور حج بیت اللہ میں پر، اور اس کی طاقت رکھتا ہو۔ کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر میں تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان۔ وقت 6 بج کر تقریباً 9 منٹ ہو چکے ہیں۔ السلام ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میرے ساتھ، اور میں ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بات ہم کر رہے تھے کچھ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کی۔ ایک اور حدیث میں، حدیث نبی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آگ یعنی کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی حالت میں، اور صرف اللہ تعالیٰ کے حصول ثواب کی خاطر، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہم
اپنے آپ کو کچھ بدلنے کی کوشش کریں. دنیاوی معاملات یقیناً دنیاوی معاملات ہیں، دنیا میں آئے ہیں تو کہتے جینا ہی پڑے گا. دنیا میں موجود ہیں تو یقیناً یہ سب کچھ بھی ضروری ہے، اور اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی بناتا ہے. رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ سارے اسباب بھی وہی پیدا کرتی ہے. ہماری روزی کے لیے، ہمارے رابطے، لوگوں سے ملنا، یہ سارے اسباب بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. ہم صرف ان کو آگے پریکٹیکلی طور پر، ایک عملی طور پر ہم ان کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اشارے وہیں سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جب ہمارے لیے کی ہیں، دنیا میں سب کچھ ہے. بات ایک کہتے ہیں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا، اور جتنا ترتیب سے لکھا ہے وہ اتنا ہی ملے گا، چاہے کچھ بھی کر لو آپ. مگر ہم بات ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ یار یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، بے شک رب تعالیٰ تمام چیزیں ہمارے لیے کرتا ہے اور یہ تمام مسائل ہیں، مگر لوگ جو ہے چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ایک ساتھ بینکوں کے لاکر لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور اتنی دولت لوگ لے جاتے ہیں، جمع کرتے ہیں. تو وہ بات وہاں جاتی ہے. ایک بات کو غور کریں کہ ایک چیز مجھے ایک روٹی روزانہ مل رہی ہے، اور وہ ایک روٹی مجھے میرے زندگی کے 20 سال باقی ہیں، 10 سال باقی ہیں، 10 سال تک مجھے ملتی رہے گی ریگولر. کبھی ایک تو کبھی آدھی تو کبھی ڈیڑھ، مطلب ایک ایوریج جو ہے وہ میری چلتی رہے گی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھتی ہے. اب ایک وقت ایسا آتا درمیان میں کہ وہ تمام چیزیں، پورے سال بھر کی جو رزق ہے وہ میں نے سمیٹ لیا، دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کے ایک جگہ جمع کر لیا اور میں نے لوٹ لیا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ ایک دن میں کر لیے تو باقی سال کے 364 دن جو وہ کیا ہوگا؟ اب کیونکہ جب وہ تمام چیزیں میں نے سمیٹ لی ہیں تو میری پھر وہ جب رزق میں نے سمیٹ لیا تو اپنی زندگی کے دنوں کو بھی سمیٹ لیا میں نے. اکثر یہ چیزیں میں نے دیکھی، میں نے غور کیا ان باتوں پہ کہ کبھی کبھی ایسے بہت سارے ایسے میں نے چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، میں نے مشاہدہ کیا، مجھے واقعی ایسے لگا کہ ایسے ہی لوگوں کے پھر جو لوٹتے ہیں، ڈکیتی مارتے ہیں، چھینتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے ہاتھ مارتے ہیں، اسی چکر میں کہ اتنا زیادہ پیسہ آ جائے، تو ان کی زندگی بھی میں نے دیکھا مختصر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لمبی زندگی کا جو سلسلہ تھا وہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے سمیٹ دیا، اس کو مختصر کر لیا. جب مختصر ہو گیا تو زندگی مختصر ہو گئی، اور کبھی بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کے پھر وہی ہوتا کہ جی وہ مارے گئے، یہاں مار گیا، وہ مر گیا، گولی لگ گئی، وہ ہو گیا، انکاؤنٹر ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بات ہی کو زندگی مختصر ہوئی اور کہانی ختم ہو گئی. تو یہ چیزیں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا واقعی کہ یہ چیز ایسی ہے. کبھی غور کریں، آپ دیکھیں کبھی آپ کے مشاہدوں میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے، تو آپ یقیناً یہ فیصلہ کر سکیں گے ہاں یہ بات تو سچ ہے. کچھ یہ میں نے اپنے طور پر ایک مشاہدہ کیا، مجھے جب مشاہدہ کیا تو مجھے یہ چیزیں میرے سامنے آئیں واضح طور پر. میں نے غور کیا کہ مجھے لگا کہ واقعی بات تو سچ ہے، کیونکہ مجھے کسی نے بتائی، کچھ علماء کرام سے اٹھنا بیٹھنا بات چیت ہوتی ہے، تو یہ بات ان سے پتہ چلی، تو پھر میں نے کہا کہ بات تو سچ ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہوا ہے. میرے سامنے بہت سارے ایسے کیسے میرے سامنے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جہاں پر چیزیں نمایاں ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ان تمام کاموں سے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. جو رزق ہمیں ملا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، جو نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ ہمیں مل رہا ہے، عزت بھی دی ہے، سب کچھ دے رہا ہے وہ، تو اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہم سارے کام کرتے ہیں مگر اس کا شکر نہیں بجا لاتے. اس کا شکر بجا لائیں گے تو یقیناً وہ شکر گزار بندوں سے خوش ہوتا ہے. وہ کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر خدمت. خوش آمدید اور السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. وقت 6 اور تقریباً 19 منٹ ہو چکے ہیں. آج افطار کا وقت 6:34 ہے، جبکہ فقہ جعفری کے مطابق 6:44 ہے. یقیناً تیاریوں میں مشغول تمام لوگ سب جگہ
ऑफिसों में, घर में, और जो स्टॉल लगे हुए स्टॉल्स में भी यकीनन जोश जज्बा बहुत ज़्यादा देखने में आता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये कि आप जब रोड से गुजरें तो आपको ज़बरदस्ती रोक कर वो देंगे कि आप ये लेकर जाएं, ये ले लें आप। और अच्छी बात है, ले भी लेना चाहिए जब आप मौजूद है वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा उनका भी हक है, सवाब का हक उनके लिए भी होना चाहिए। उनको भी थोड़ा सा अपने रोज़े के सवाब में उनको भी हिस्सा दे दें। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए, तो उन्हें भी अपने रब को राज़ी करने दें। आज माशाल्लाह एक अशरा मुकम्मल हो गया है हमारी ज़िंदगी में। इस माह मुबारक को हम एक अशरा मुकम्मल कर चुके हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह अपनी रहमतों से नवाजता रहे, हमें अपना करम जारी रखे हम पर। हम दूसरे अशरे मग़फ़िरत को मुकम्मल करें इंशाअल्लाह। कोशिश करें अपने आप को बदलने की, अपने आप को बेहतर करने की, अपने लबो लहजे को बेहतर करें, अपने गुफ्तगू को बेहतर करें, अपने अमल को बेहतर करें। और इन तमाम चीज़ों से पहले हमें अपनी नीयत को बेहतर करना होगा इंशाअल्लाह। और ये ज़रूर हम ऐसा करेंगे, करना चाहिए। अपनी गुफ्तगू को बेहतर करने के लिए अपनी गुफ्तगू में शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करें, अपने लहजे को नरम रखें, आराम से रखें, आराम से बोलें। ज़्यादा हाइपर होकर बोलने से यकीनन आप अगर गुस्से में नहीं भी हैं तो भी जब आपकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है और बहुत हाइपर होकर बोलेंगे तो वो अंदाज़ गुस्से का ही हो जाता है, वो सामने वाले उसका रुझान गलत बढ़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने लहजे को आप धीमा रखें, अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करें, बड़े छोटे का अदब करें, एहतराम करें। ये बहुत ज़रूरी है। दिन ब दिन हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जब से ये मोबाइल का दौर शुरू हुआ, हमारे ऐसे रिश्तों की कदर कीमत भी धीरे धीरे कम हो गई है। अच्छा, कम के साथ साथ कम को तो फिर भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो ख़त्म होने का सिलसिला है ये बड़ा ख़तरनाक सिलसिला है। ये बर्दाश्त वाला सिलसिला भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया कि अब हम अपने बड़े छोटों की कदर कीमत को भी खो रहे हैं। रिश्तों का वो इक़दार है वो तमाम भूल चुके हैं। रिश्तों की कदर कीमत नहीं रही, अब कोई अहमियत नहीं देते। हम अपने सीनियर्स को कोई अहमियत नहीं देते, अपने बड़ों को इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर शख्स अब देखा कि अब देखने में आया कि हर शख्स कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। कोई हो ना हो, मसरूफ़ बहुत है वो, चाहे वो मोबाइल पर अपने टिकटॉक देख रहा हो, चाहे वो क्लिप देख रहा हो बैठ के, मगर मसरूफ़ तो बहरहाल है वो, है ना। मसरूफ़ तो वो है, चाहे वो बैठ के वीडियो के क्लिप भी देख रहा हो, स्क्रॉलिंग कर रहा हो बैठ के मोबाइल में अपने, मगर मसरूफियत तो है, काम तो है उसका वो। ये भी एक काम ऐसा है कि जो हर कोई नहीं करता, तो इसलिए उसका इतना तो हक है कि वो ये काम करे। तो अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को भी हिदायत दे कि मोबाइल सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है। अगर आप उससे कुछ हासिल भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आप हासिल। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज उस पर आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू के लिए, बातचीत के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस आपको वहाँ से मिलेंगी। बहुत कुछ मिलेगा आपको अगर आप हासिल करना चाहें तो। सिवाय टिकटॉक की स्क्रॉलिंग के अलावा भी बहुत कुछ है, हम चाहें तो बहुत कुछ मिल सकता है। बात वही है कि इस वक्त नेगेटिव जो इसका इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ, जबकि पॉजिटिवली जो इसका यूसेज है, जो इस्तेमाल है वो ज़रा कम हो रहा है। हो तो रहा है मगर कम हो रहा है। काम की चीज़ों के लिए वक्त ज़रा कम होता है इस पर हमारे पास, मगर फालतू वक्त को ज़ाया करने के लिए ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है जो हमारे वक्त को ज़ाया कर रही है। तो बहरहाल जी, इन तमाम चीज़ों से हमें दूर तो होना है। इस्तेमाल करें, मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल सही हो। जब कॉल करनी है तो कॉल करें,